عظیم ایدھی صاحب کو نشان پاکستان دیا جائے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان۔ ای میل safsaf@life.com، ای میل saaf@live.com، ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com، روزنامہ نوائے وقت مورخہ 1 جولائی 2016۔ محمد خان جنیجو کی حکومت میں ایک زور آور وفاقی وزیر تھے۔ وہ جنیجو کابینہ کے رکن تھے، لیکن انہیں اصل طاقت براہ راست جنرل ضیاء الحق سے ملتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ موصوف وزیر اپنے آبائی گھر کے برآمدے میں کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے۔ اسی وقت کوٹھی کے مرکزی گیٹ سے ایک بوڑھا داخل ہوا۔ اس کی کمر حالات کے بوجھ سے پوری طرح جھک چکی تھی۔ اس کی لاٹھی کی ٹک ٹک نے سب حاضرین کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بوڑھا جب وزیر موصوف کے عین سامنے پہنچا تو وزیر صاحب نے مقامی زبان میں اسے خوش آمدید کہتے ہوئے آنے کی وجہ پوچھی۔ بوڑھے شخص نے وفاقی وزیر کو اپنے جدی پشتی تعلقات یاد کروا کر کہا کہ میں اور میرے ساتھ رہنے والی میری 2 نسلیں بری طرح مفلسی کا شکار ہیں۔ آپ مہربانی کر کے مجھے کچھ سرکاری امداد دلوا دیں۔ جو ہی اس بوڑھے کی التجا مکمل ہوئی، وفاقی وزیر نے بڑی حاضر دماغی سے اس غریب بوڑھے کو جواب دیا کہ یار تم امداد کی بات کر رہے ہو، میں تو تمہیں اس علاقے کی زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بنانا چاہتا ہوں۔ غریب بوڑھے نے جیسے ہی وفاقی وزیر کے یہ الفاظ سنے، اسے اپنے اندر طاقت آتی محسوس ہوئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند سیکنڈ پہلے کا افسردہ اور لاغر بوڑھا اب کھلا کھلا اور توانا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے بڑی شفقت سے اپنے یار وفاقی وزیر کو جھک کر سلام کیا اور اسی مرکزی گیٹ سے واپس چلا گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ بوڑھے کے گیٹ کراس کرتے ہی سامعین میں سے ایک بولا، سر آپ نے اس بوڑھے کو کمال طریقے سے ہینڈل کیا، یہ آپ سے امداد مانگنے آیا تھا، اب چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کے لارے میں ہی رہے گا۔ وفاقی وزیر نے یہ بات سن کر ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ چند دن قبل یہ واقعہ اس وقت بڑی شدت سے یاد آیا جب وفاقی وزیر پرویز رشید نے ایدھی صاحب کی عیادت کے بعد میڈیا سے بات کی۔ ایک صحافی نے محترم وزیر سے سوال کیا کہ ایدھی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حکومت ان کے نام کا ڈاک ٹکٹ کیوں نہیں جاری کرتی؟ موجودہ وفاقی وزیر نے جنیجو حکومت کے ماضی کے وفاقی وزیر کی حاضر دماغی جیسی حاضر دماغی سے جواب دیا کہ ایدھی صاحب کو کسی اعزاز کی ضرورت نہیں ہے، سب اعزاز ان سے چھوٹے ہیں۔ پرویز رشید کا یہ کہنا ٹھیک تھا کہ ایدھی صاحب کے لیے سب اعزاز چھوٹے ہیں، لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ ایدھی صاحب کی خدمات کا سرکاری سطح پر بھرپور اعتراف ہی نہ کیا جائے؟ پرویز رشید کے بیان کی تشریح ایسے بھی کی جا سکتی ہے کہ اولاد ماں باپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی، لہٰذا اولاد اپنی فرما برداری کو ماں باپ کے احسانات کے آگے کمتر سمجھتے ہوئے والدین کے لیے اپنے فرائض ہی ادا نہ کرے۔ ایدھی صاحب 19 برس کی عمر میں 1947 میں کراچی آئے۔ انہوں نے معمولی فنڈ سے ایدھی فاؤنڈیشن قائم کی۔ ان کی ایمانداری اور خلوص نیت سے دکھی انسانیت کی خدمت کے جذبے کے باعث ایدھی فاؤنڈیشن پر لوگوں کا اعتماد بڑھتا گیا اور عطیات میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی تنظیم ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس رکھنے کا اعزاز بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ہی ہے، جس کے باعث 2000 میں ایدھی فاؤنڈیشن کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کیا گیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن اب تک 20,000 سے زائد نومولود لاوارث بچوں کی وارث بن چکی ہے۔ اس کے علاوہ تاحال 40,000 سے زائد یتیموں کی سرپرستی کی، 40,000 سے زائد نرسوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے تیار کیا اور پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں میں 330 فلاح و بہبود کے سینٹر قائم کیے۔
یہ لاتعداد سینٹرز فوڈ کچن، بحالی مرکز، بے آسرا خواتین اور بچوں کے لیے شیلٹر ہوم اور ذہنی معذوروں کے لیے کلینک کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے انسانیت کی خدمت کو سرحدوں کا پابند نہیں بنایا۔ ان کی خدمت خلق کی سرگرمیاں افریقہ، مڈل ایسٹ، مشرقی یورپ اور امریکہ جیسے ممالک میں بھی جاری رہتی ہیں۔ دنیا بھر میں انسانوں کے دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے سفر کے دوران ایدھی صاحب کو بے حد بوسیدہ لباس پہننے کے باعث کئی گرفتاریوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں 80 کی ابتدائی دہائی میں لبنان داخل ہوتے ہوئے اسرائیلیوں کے ہاتھوں گرفتاری، 2006 میں ٹورنٹو کینیڈا میں 16 گھنٹے کی حراست اور جنوری 2008 میں جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ امریکہ پر 8 گھنٹے تک امیگریشن حکام کی پوچھ گچھ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تمام تر مشکلات کے باوجود اپنا مشن جاری رکھنے پر بین الاقوامی سطح پر بھی ایدھی صاحب کی خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں لاتعداد اعزازات سے نوازا گیا، جن میں لینن پیس پرائز، سوویت یونین کا امن انعام، UAE کا ہمدان ایوارڈ، انٹرنیشنل بلزن پرائز اٹلی، امن اور ہم آہنگی کا ایوارڈ دہلی، امن ایوارڈ ممبئی، امن ایوارڈ حیدرآباد دکن، گاندھی امن ایوارڈ دہلی، امن ایوارڈ جنوبی کوریا اور یونیسکو مدن جیت سنگھ پرائز وغیرہ شامل ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت نے انہیں 1989 میں نشان امتیاز سے نوازا۔ اس کے علاوہ انہیں بے شمار تنظیموں کے اعزازات سمیت پاک فوج کی طرف سے شیلڈ آف آنر بھی دی گئی۔ ایدھی صاحب کو 2011 میں اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف سے نوبل انعام کے لیے ریکمینڈ بھی کیا گیا۔ آصفہ بھٹو کی ایدھی صاحب کی حالیہ تیمارداری کے بعد اکثر VIP شخصیات کا ایدھی صاحب کی موجودہ تیمارداری میں جوش و خروش شاید اس لیے بھی ہے کہ خدا نخواستہ کسی بری خبر سے پہلے دوہرے چہرے والے احترام کی رسمی کارروائی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ایدھی صاحب نے انسانیت کی خدمت کا سبق اپنے بچپن میں اپنی اپاہج ماں کی خدمت سے سیکھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی کسی دوسرے کی طرح ماں کے نام کی فلاحی سرگرمیوں کو سیاست میں کیش کروا کے اقتدار کی ہوس نہیں کی۔ ہماری سیاسی جماعتیں مختلف ایشوز پر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن بلاتی ہیں اور صوبائی اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کرتی ہیں۔ کیا ایدھی صاحب کے احترام میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بلا کر انہیں خراج عقیدت پیش نہیں کیا جا سکتا؟ اگر پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ نشان پاکستان ملکہ برطانیہ، امریکی صدور، چینی سربراہان اور نیلسن منڈیلا سمیت کئی بین الاقوامی شخصیات کو دیا جا سکتا ہے، تو پاکستان کی غیر متنازع بین الاقوامی شخصیت عبدالستار ایدھی صاحب کو نشان پاکستان کیوں نہیں دیا جا سکتا؟